بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ساجد محمود، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل المحمود کیلیگرافی میں۔ ویورز، آج کا جو میں لیسن آپ کے لیے لایا ہوں بہت مفید اور زبردست ہے، اس لحاظ سے کہ آج میں آپ کے لیے کچھ ایسے الفاظ لایا ہوں کہ جو ہم لکھنے میں اکثر اس کو غلط لکھتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ہمارے لکھنے والے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا نئے لکھنے والے ہوتے ہیں، جب مارکر کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں لکھنے میں غلطی آ جاتی ہے اور بہت سارے الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں گا۔ جو غلط ہوگا اس کو بھی لکھیں گے، اور پھر کس طرح صحیح ہے اور جو صحیح طریقہ ہوگا اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ میم غلط ہے تو اس طرح لکھنا غلط ہے، تو صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میم کی جو شکل آئے گی وہ آگے کی طرف نکلی ہوئی ہوگی۔ یہ محمد، اور یہ لکھنا صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے درمیان لفظ کے سین کو یا شین کو لکھنا۔ تو سین اور شین کو جب درمیان لفظ کے ہم لکھتے ہیں تو اس کے دندانے بناتے وقت ہم غلطی کرتے ہیں۔ جب مارکر کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے نئے لکھنے والے، تو سین اور شین کے جو دندانے بناتے ہیں، درمیان لفظ کے جب سین اور شین آ جائے اور اس کے دندانے بناتے ہیں تو وہ غلطی کرتے ہیں۔ اب غلط کس طرح لکھتے ہیں؟ یعنی کہ ہم لکھ رہے ہیں انشائیہ، یہ غلط ہے۔ تو ویور، صحیح کس طرح ہے؟ یہ سین کے دندانے درمیان لفظ کے اگر سین شین آ جائے تو صحیح کیسے ہوگا؟ وہ ہم ایسے لکھیں گے۔ اب یہاں سے مارکر کی نوک کے ساتھ ہم دندانے بنائیں گے ایسے، اور پھر یہاں پر مکمل مارکر لگا دیں گے، اور جو سین کے دندانوں کی جو پشت ہوگی اس کو برابر کر دیں گے۔ یہ شکل ہوگی سین کے دندانوں کی۔ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ یہ دندانے یہاں پر غلط بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر صحیح۔ اگلا لفظ ہے کہ دائرے والے حروف میں سے نون کو لکھتے ہوئے مارکر کے ساتھ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیا کرتے ہیں؟ مثلا ہم لکھ رہے ہیں خان، تو اب یہاں سے نون کو شروع تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہو جاتا ہے پھر یہ لیول خراب ہے کہ یہ غلط ہے کہ نون کا جو پہلا کونا ہے وہ بھی اور دوسرا کونا یہ برابر ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور صحیح کس طرح ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد اب یہاں سے شروع کرنا ہے، آدھا الف، پھر اس کے بعد دائرہ، اور پھر یہاں پر اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ سطح ایسی ہونی چاہیے، یہ صحیح ہے۔ تیسرا ہمارا لفظ کہ جس کے لکھنے کے اندر ہم غلطی کرتے ہیں وہ شروع میں سین کا لکھنا، کہ کسی لفظ میں شروع میں سین آ جائے تو اس کے دندانے بناتے وقت ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں سلامت، تو اب دیکھیں اس کے دندانے ہم ایک تو مکمل قط کے ساتھ بناتے ہیں، اور دوسرے اس کے دندانے ہم غلط بناتے ہیں، طریقہ کار بھی غلط ہوتا ہے، وہ یہ اس طرح بناتے ہیں۔ اب یہ جو سین کے دندانے ہم نے پہلے بنائے ہیں یہ غلط ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اوپر والے کونے سے ہم نے ایسے دو دندانے ایسے بنانے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، پھر معمولی اوپر لے جا کر پھر نیچے لائیں گے اور یہاں پر مکمل قط لگائیں گے، پھر یہاں پر ہم یہ بنائیں گے۔ اب دیکھیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط، اس میں فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ اور اگلا ہمارا لفظ ہے کہ ہم عین کو بناتے وقت، یعنی کہ جس طرح منع ہو گیا آخر میں، یعنی کہ جو عین آ رہا ہوتا ہے آخر میں لفظ کے،
اس کو بناتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے اور وہ عین ہم سے نہیں بنا جاتا۔ تو آج اس لیسن کے اندر میں آپ کو عین کے بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ لفظ کے درمیان میں یا آخر میں اگر عین آ جائے تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ اب غلط کس طرح لکھتے ہیں، پہلے میں وہ لکھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس اور نئے لکھنے والے درمیان عین کو غلط لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مکمل قط لگا دیتے ہیں اور پھر اس اوپر کو اس کو سیدھا کرتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے کہ آخر میں اگر عین جو ہو تو ایسے، اب یہاں سے اوپر والے کونے کو ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف لائیں گے۔ اب یہاں سے مکمل قط لگائیں گے لیکن سیدھا نہیں بلکہ ترچھا ایسے، تاکہ اوپر والی جو سطح ہے عین کی وہ کیا ہو جائے، ایسے دائرے میں بن جائے۔ اب یہاں سے مارکر کو بالکل پیچھے کی طرف لائیں گے اور یہاں سے کیا بنا دیں گے ہم، دائرہ۔ یہ صحیح۔ تو ویورز، یہ رہا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی اردو کی ہینڈ رائٹنگ، اردو کی کیلیگرافی، خوش خطی، خوش نویسی کو بہتر سے بہتر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔